حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے جملہ صحابہ، اولیاء اور بزرگان دین تک اگر کسی محاذ پر کسی کو کامیابی میسر ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی بنیاد پر اگر حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو وہ نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگی تو وہ بھی نام محمد کے وسیلے سے لگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھو، اگر یہ سرمایہ مسلمانوں کے سینے سے نکل گیا تو یہ مسلمان زمین کے اوپر راکھ کی ڈھیر کی طرح بے وقات اپنی زندگی گزاریں گے، اور دنیا کی باطل قوتوں نے پہلے ہی سے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اس امت کے سینے سے اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایے کو نکال دیا جائے یہ امت زوال پذیر ہو جائے گی، یہ امت تباہی اور بربادی کے تہانے پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، اگر انہوں نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی ہے تو رسول اعظم کی محبت کی بنیاد پر اگر حضرت خالد بن ولید کو میدان جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کوشش کی جا رہی ہے، باطل قوتوں نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس امت کو تہہ تیگ کرنے کے لیے، زوال پذیر کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کے سینے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو نکال دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر عبادت و ریاضت ہی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو محبوب کی محبت کی اہمیت ہے، محبوب کی تعظیم کی اہمیت ہے، محبوب کی توقیر کی اہمیت ہے۔ آپ پورا قرآن مقدس دیکھیں اور قرآن مقدس کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ان پر دنیا اور آخرت میں عذاب ہو، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب، دنیا اور آخرت میں لعنت ہو اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا یہ رب قدیر کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا رب قدیر کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول کو پریشان کرنا رب قدیر جل جلالہ کے عتاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مقدس کے اندر جا بجا ادب بتایا گیا، جا بجا تعظیم بتائی گئی، جا بجا احترام کا حکم ملا، اور صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، ایسی آقا کی تعظیم کرتے، آقا کا ایسا احترام کرتے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھنے کے بعد کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا غلام نہیں ملے گا جو اپنے آقا کی ایسی تعظیم کرتا ہو جس طریقے سے صحابہ اپنے آقا کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسوں، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسوں، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسوں، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسوں، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسوں، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسوں، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسوں، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسوں، 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 میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسوں، میرے رب کو بھی ہے پیارے
پیارے میرے سرکار کے گیسو فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو 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 میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو 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 میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر زمین پر کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو زمین پر کیسے گر پاتے میرے سرکار کے گیسو 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 میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا زمین نے بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو زمین نے بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو 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 میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو نکل آتی بنا کنگھی کے ایک ایک مانگ زلفوں میں نکل آتی بنا کنگھی کے ایک ایک مانگ زلفوں میں نکل آتی بنا کنگھی کے ایک ایک مانگ زلفوں میں کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو 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 میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو زیارت گیسوؤں کی ہے نبی کی دید کا حصہ زیارت گیسوؤں کی ہے
نبی کی دید کا حصہ زیارت کے سوؤں کی، ہے نبی کی دید کا حصہ وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو، وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو، 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 میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو۔ دو ہمیں کسی اور سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم خدا کی میرے نبی نے ہم کو ایسا عظیم دین عطا کر دیا کہ ہم کو رہنمائی کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ناخن کاٹنا ہو تو میرے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، اگر بال سنوارنا ہے تو میرے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، اگر راستے میں چلنا ہے تو میرے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ اور قربان اس نبی کی عظمت پر، قربان اسلام دین کی عظمت پر، ارے یہ کتنا مقدس و عظیم دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو استنجا خانے میں جانے کا طریقہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دیا، قدم قدم پر رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود نہ مانو نہ فالو کرو تو ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ منصب سرکار کو حاصل ہے، منصب سرکار کو حاصل ہے، پہنچ نہ پایا کوئی اس جا جو سرکار کی منزل ہے، جو سرکار کی منزل ہے۔ اسرا کی شب ادنو منی، اسرا کی شب ادنو منی، رب کی تھی پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ اعلیٰ حضرت نے یاروں یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے، یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے، جو گستاخ خدا وہ نبی ہے، اپنا نہیں وہ پرایا ہے، اپنا نہیں وہ پرایا ہے۔ ہاں ایسے گستاخوں پر گستاخوں پر مولا کی ہے پھٹکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک